نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ تمام دوست احباب کو بندہ عاجز کی طرف سے السلام علیکم۔ خصوصیت کے ساتھ میرے آقا نعمت میرے مرشد کریم اور میں ان کے بچوں کے بھی در کا نوکر خاکسار، اگر مجھے ان کے بچوں کے بلکہ پوتروں کی جوتیاں صاف کرنی پڑیں تو میرے لیے یہ سعادت ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے آنکھوں کا نور ہے، سرمہ ہے۔ جو انہیں احسان فرمائے تو میرا تو نشان بھی نہ ملتا، نام بھی نہ ملتا، رلتے رلتے رل جاتے۔ یہ سب عزتیں، سب مہربانیاں آپ کی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ باتیں آپ کی ہیں۔ میں اندر جو منظر دیکھ رہا تھا، مدثر نیازی صاحب نے مجھے دعوت عطا فرمائی اور میں ان کی دعوت رد نہ کر سکا ان کی محبت کی وجہ سے۔ اور پھر جب ان کے والد صاحب میرے مرشد کریم کے سامنے بیٹھے تھے تو ایک عجب سما تھا۔ تم ملیو تے دل بھر ملیا، ہون آساں لگ پئیاں، جنہ آنکھیاں دل بھر وکھا وہ اکھاں ڈٹ وکھ لیاں۔ وہ اندر باتیں ہو رہی تھیں اور عجب ایک سما تھا۔ دل چاہتا تھا کہ یہ مبارک کی باتیں ہوتی رہیں، میرے مرشد باتیں کرتے، بابا جی باتیں کرتے، عجب سما۔ دل کرتا تھا کہ یہ سما ادھر رک جائے، وقت رک جائے، اور یہ محفل جو ہونی تھی وہ اندر ہوئی۔ اور میرے مرشد کریم کے چھوٹے صاحبزادے جناب احمد صاحب، جناب محمود صاحب، وہ پھل کاٹ کاٹ کے وہ سیدھا کر کر کے بابا جی کو پیش کر رہے تھے، اور عجب ایک سما تھا جو میں نے نظارہ دیکھا۔ اللہ پاک ہمارے دادا مرشد سرکار کی قبر پہ کروڑوں رحمت عطا فرمائے۔ میں فقیر، اور رستے میں جو باتیں ہوئیں، میرے مرشد کریم رستے میں جاتے ہیں فرما رہے تھے، میرے مرشد کریم فرما رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، سائیں ارشاد فرما رہے تھے کہ مبارک صاحب فرماتے ہیں جو بندہ بے ادبی کر بیٹھتا ہے پھر اس کو نیکی کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ 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 معاف فرمائے۔ اور سائیں کی باتیں جو سائیوں نے فرمائی، میں اپنے مرشد کریم کی صحبت میں یعنی کہ صدقہ جو مجھے باتیں ملی، حضرت آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور پتے کا لباس تھا، ان کے سطر سے پتہ ہٹ گیا۔ ایک بیٹا آیا، آ کے صرف دیکھ کے مسکرایا مذاق کی نیت سے، صرف چہرے پہ مسکراہٹ آئی تو ہنستے ہوئے مسکراہٹ میں شاید 3 سیکنڈ لگے ہوں گے، دیکھ کے چلا گیا۔ بعد میں دوسرے صاحب یاد آئے تو جلدی سے کانٹا لیا، سطر کو ڈھانپ دیا کہ میرے والد صاحب کی بے ادبی نہ ہو جائے، کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اتنا کام کیا، رزلٹ یہ نکلا کہ جس نے بے ادبی کی تھی تمام کافر اس کی نسل سے پیدا ہوئے، اور جنہوں نے خدمت کی تمام نبی ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ چھوٹا سا کام لیکن رزلٹ کتنا زیادہ۔ اللہ ہمیں بے ادبوں سے بچا کے رکھے، انشاءاللہ بے ادباں نے نیڑے قبر بھی نہ ہوئے، اور بے ادبوں کی صحبت بندوں کو بے ادب کر دیتی ہے۔ ایک بات کئی عرصہ کافی دیر پہلے میں نے فقیر نے کی تھی، میرے مشرکین بڑے خوش ہوئے۔ آج وہ بات میں کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ گل ول ہوندی لکھاں وال ہوندے، گل والے نو گل رڑک جاندی، سر تال دا نہیں سوال ایتھے ہوئے، عشق سینے اگ پھڑک جاندی، جڑے مر گئے وچ اڈیک مرشد آوے یار تے لاش بھی پھڑک جاندی۔ جو مرشد کی محبت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی قبر جو ہوتی ہے وہ بھی مرشد کے آنے پہ اس کے اندر بھی ہلچل مچ جاتی ہے۔ تو مرشد کریم کی بارگاہ میں نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی تو آپ خوش ہوئے۔ وہ خوشی کے صرف آپ کی خوشی کے لیے، آج وہ موضوع تو نہیں ہے، موضوع سے ہٹ کے ہے، لیکن سواگن سوئی جو پیا من پائے، جو گل یار کو پسند آ جائے، جو اچھی لگ جائے، کیسی بھی اچھی لگ جائے۔ ایک بندے نے میرے مرشد کریم کو خط دیا اور خط میں لکھا کہ وہ جی میاں والی والا بندہ جو ہے وہ کتب ہے۔ خط آپ کے خلاف تھا، مبارک صاحب پڑھا، آپ نے فرمایا ہاں میاں کتب ہے، میاں کتب ہے، میاں کتب ہے۔ آپ فرمایا یہی کتب ہے، یہی کتب ہے، یہی کتب ہے۔ تو سواگن جو سوئی جو پیا من بھائے، چوڑے والیاں ناز وخاون، دور ہٹائیاں جاون، چکڑ پریاں عاجز کھلیاں قرب حضورم پاون۔ پڑھنے اپنے دا نہ تو مان کری، نہ اکھی میں پڑھیا
او رب غفار قہار کھاوے مطلب روڑ دے دودھ کڑیا. جو یار کو پسند آ جائے وہ کوئی ہو، وہ بے شک رنگ کا بلال سے بلال بشی غلام ہے، بڑے غلام. مصطفیٰ کریم کو ایسے پسند آئے. عمر فاروق کہتے ہیں سیدنا بلال، سیدنا بلال ہے، بلال رضی اللہ عنہ آپ ہمارے سردار ہیں، غلام ابن غلام ہیں، لیکن یار کو پسند آ گیا. ایک اس میں جانتا نہیں ہوں کہ اس کی صحت کیسی ہے، لیکن علماء سے سنا مصطفیٰ کریم فرمایا کہ ایک شخص میں محمد سے پہلے جنت میں جائے گا. اب اس کی صحت کو میں نہیں جانتا، علماء سے سنا. تو پوچھا گیا آپ سے پہلے کوئی جنت؟ فرمایا ہاں، جس سواری پہ میں بیٹھا ہوں گا اس کی مہار بلال کے ہاتھ ہوگی. بس سواگن سوئی جو پیا من بھائے. میں ایک بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وہ میرے مشرکین کو پسند آئی تھی اس لیے میں بات کی. موضوع وہ نہیں ہے. میرے استاد تھے حکیم عبدالفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں حاضر تھا اور ایک مجذوب آ گئے. انہوں نے آتے ہی کہا حکیم صاحب ذرا دسو گا سی جٹی کیاں دی ہے؟ تو حکیم صاحب نے جیسے نعت پڑھتے ہیں ایسے ہاتھ باندھ لیے، آنکھیں بند کر لیں. تو حکیم صاحب نے گانا گایا. مجھے اتنا غصہ آیا، شرم آئی. میں کیا ہمارے استاد ہیں، تہجد گزار ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور یہ ہمیں تہجد کو اٹھاتے ہیں، ہمیں نعت سناتے ہیں، آج ان کے منہ سے گانا. اب جب انہوں نے آخری فکرہ کہا، وہ بابا جی نے نعرہ مارا، حکیم صاحب بھی پھوٹ پھوٹ کے روئے، بابا جی بھی روئے. تیسرا بندہ میں تھا جو غیر محرم تھا، جس کو سمجھ نہیں آئی. وہ دونوں جانتے تھے. مجھے سمجھانے کے لیے بابا جی نے تشریح کی. فرماتے ہیں کہ یہ جو عام بندے کو سمجھ نہیں آتی، حجرہ شاہ مقیم دا جتھے جٹی عرض کرے. یہ بات غور سے سننے. یہ جو بندے کا حجرہ ہے نا، حجرہ شاہ مقیم دا جتھے جٹی عرض کرے، میں بکرا دیساں پیر دوں میرے سر دا سائیں مرے. سیفی جانتے ہیں، ویسے عام لوگوں تو پتہ ہی نہیں ہے نفس کمینے کا مقام کون سا ہے. نفس کمینے کا مقام سر ہے، جہاں پہ بال ختم ہوتے ہیں یا بال شروع ہوتے ہیں، یہ والی جگہ سر دے سائیں. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنے اس مرشد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ میرا نفس کمینہ مر جائے. 5-7 مرن گوانڈنا، 5-7 شہوت، غصہ، دکھاوا، لالچ، تکبر، یہ 5 یہ مر جائیں، اور 7 دیکھنا حرام نظر بھی وہ بھی ختم ہو جائے، چونا یہ بھی ختم ہو جائے. 5-7 مرن گوانڈنا، رہندیاں نو تاب چڑھے، یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں وہ کمزور پڑ جائیں. کتی مرے فقیر دی جڑی ٹوں ٹوں نت کرے. زبان کی خاص عادت ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میں اچھا کھاؤں اور برا بولوں. یا اللہ یہ میری زبان جو ہے نا، جس طرح صبح ہوتی نا تو ہر آزاد زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، تو نہ پھسلنا، تیری وجہ سے ہماری خیر نہیں ہوتی. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زبان غلط بولے، ٹھیک نہ بولے، آگ لگا دیتی ہے، منہ سے آگ بگاڑتی ہے. اگر ٹھیک بولے تو پھول گراتی ہے. کتی مرے فقیر دی، یہ جو اندر ٹوں ٹوں کرنے والی ہے نا، یہ یا اللہ یہ اس کی جو بری عادت ہے ختم ہو جائے، نیک عادت تو شروع ہو جائے. کتی مرے فقیر دی، یہ ٹوں ٹوں نت کرے. ہٹی سرے قرار دی جتھے دیوا نت بلے. یہ جو ہٹی ہے نا، ادھر سے پیسہ آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے، جمع ہوتا رہے یہ بھی جل جائے، تے گلیاں ہو جان سنجیاں، دل مکمل صاف ہو جائے. نفی اس بات نہ پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو. دل مکمل صاف ہو جائے، دل میں غیر کی کوئی بات نہ ہو، دل صاف ہو جائے، تے وچ رانجھا یار پھرے، وچ مرشد سونا پھرے. پھر دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے. آج اندر نیازی صاحب کے والد صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے مبارک صاحب ہی آکھائی، میں نے انجا کھائی، میں نے انجا کھائی، اشارے کرے. میرے پاؤں کھلے تھے. مبارک صاحب نماز پڑھتے ہوئے فرما رہے تھے قریب جی تنگ فرماتے تنگ فرماتے تھے کہ میں قریب پاؤں کرتا گیا. فرمایا جب سنت کے مطابق ہو گیا، فرمایا ٹھیک ہے. فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نماز پڑھی، نماز کے اندر میں کھنگورا مارا. مبارک نے سلام پھیرا، مجھے فرمانے لگا کھنگورا کس نے مارا ہے؟ کہتے ہیں میں غلطی کی تھی. میں آخیا جی میں مارا ہے. بس میں نماز لوٹا. یہ جو ہوتی ہے نا غلطی، معافی مانگ لینا، اپنی غلطی مان لینا، تسلیم کر لینا، یہ باب آدم کی ادا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اے انسان اپنے باپ سے مت سیکھ، اپنے باپ سے نصیحت پکڑ. اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
اللہ میں گناہ کر بیٹھا، اپنی غلطی مانی، اور شیطان نے کہا تو میری تو غلطی ہے ہی نہیں، وہ رسوا ہو گیا، وہ مقبولان بارگاہ ہو گیا۔ یہ ساری باتیں میں فقیر نے صرف اس لیے کی ہیں کہ میری حاضری ہو جائے اور میرے مرشد کریم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ نیازی صاحب میرے چونکہ بڑے ہی پیارے اور بہت محبتوں والے، اور میں گلہ کر رہا تھا نیازی صاحب سے، میں کہا جی آپ کے والد صاحب بڑے کمال کے بندے ہیں، کاش یہ کسی کو توجہ کر جاتے، جس طرح کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کسی بندے نے پوچھا ایسا اتنے لے بیعت کرتے ہیں کہ بخشوا لیں گے، آپ کا رنگ زرد ہو گیا، پر نہیں بھائی میں تو اس لیے بیعت کرتا ہوں کسی کی طفیل میری بخشش ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی مقام پہ پہنچ جائے۔ میں اپنی گفتگو لمبی کر گیا، مجھے احساس ہے، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ وما علینا۔